آج 8ویں پارے کا اہم عناوین اور ان کا مختصر خلاصہ حضرت مولانا فضیلت الشیخ مولانا منظور صاحب عمری حفظہ اللہ پیش کریں گے۔ شیخ کا مختصر خلاصہ، ایسے ضرورت نہیں ہے کہ شیخ اتنا سب مشہور ہیں، الحمدللہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ پھر بھی شیخ محترم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں عالمیت اور فضیلت تکمیل کی ہے۔ 1984 میں آپ کی فراغت ہوئی۔ میں نے اپنے والد محترم سے شیخ محی الدین عمری مدنی سے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو شیخ محترم نے کہا کہ شیخ جب پڑھنے کے زمانے سے ہی ایک مجاہد، ایک اچھے بڑے داعی، پڑھنے کے زمانے سے ہی آپ کے اندر وہ اسپرٹ تھا۔ یہ شیخ نے ہم سے کہا کہ میں بھی بتاتے رہتا ہوں شیخ کے بارے میں، شیخ سے بہت سیکھا، اور شیخ میرے میں بہت مہربان اور بڑے محترم ہیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم فنار میں، اس کے بعد سے آپ داعی ہیں، تیلگو کے داعی ہیں، نام تو تیلگو کے داعی ہیں لیکن آپ ایک انٹرنیشنل داعی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اردو ہو یا انگلش ہو یا تیلگو ہو یا عربی ہو، اس میں بھی سینس آف ہیومر رکھتے ہیں ماشاءاللہ، سب کو ہنسا دیتے ہیں ماشاءاللہ، ہر اس میں آپ کو جوک کرنا آتا ہے ماشاءاللہ۔ ایسے ایک اچھے داعی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے ہیں۔ اب میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 8ویں پارے کا اہم عناوین اور ان کا مختصر خلاصہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، ایک بہت بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ امید کہ انشاءاللہ میں اس سانچے میں اتر سکوں گا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ 8واں پارہ ہے اور قرآن مجید میں اس کو ولو اننا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں کل 142 آیتیں ہیں۔ سورہ انعام کی 111ویں آیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے، یعنی یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور 165 پر ختم ہوتا ہے، اور پھر سورہ اعراف کی 1 تا 87 آیتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح یہ دونوں پاروں سے لی ہوئی صورتوں آیتوں کو ہم جوڑتے ہیں تو 142 آیتیں ہوتی ہیں، جو 45 منٹ کے وقت میں ان آیتوں کے اوپر روشنی ڈالنا یقیناً بہت دشوار کام ہے۔ ہر ایک آیت بسا اوقات ایک آیت کا حصہ، جزء، قطعہ یا ایک کلاز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کافی وقت لے لیتا ہے، مگر چونکہ جس موضوع کے تحت ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک، اور جو ہے اس کے قرآن مجید سے ہماری مشغولیت کی بنیاد پر، تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کریں، اور ہمیں امید ہے کہ جو باتیں ہم پیش کر رہے ہیں یہ نئی نہیں ہوگی بلکہ پرانی ہی باتیں ہوں گی۔ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو یہ پھر ہماری غفلت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کا معاملہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور پارے کا آغاز ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ سے یہ پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اختتام ہوتا ہے وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 87ویں آیت ہے۔ تو اس طرح یہ پورا پارہ ان آیتوں کے بیچ کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔
پہلی آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے جو پارے کے اندر 7ویں پارے کے اندر سورہ انعام کی ابتدا جن چیزوں سے ہوئی تھی ان کو کنٹینیو کر رہی ہے. اور جیسا کہ گزشتہ بیان میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھی بتائے ہوں گے کہ سورہ انعام کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورہ توحید. تو توحید کی جو باتیں چل رہی ہیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات بھی آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ یہ ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بزنس کرتا ہے، لوگوں کے گفتگو میں شریک ہوتا ہے، شادی کرتا ہے. یہ ایسی نارمل ایک انسان کی توصیف ہے، اس کے اندر وصف ہے. تو ایسا انسان پیغمبر ہونا یہ ہمارے ذہن کے اندر اتر نہیں رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ہم لوگ. یہ بات ان کی تھی. اس لیے وہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ بول کر ٹال دینا کبھی کبھی سمجھتے تھے، کبھی سامنے والے کو دشواری میں ڈال کے جو ہے اپنے آپ کو ہنس لینا بول کے سمجھتے تھے، مذاق کرتے تھے، کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں نشانیوں کے طور پر مانگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت کو اور دل کی حالت کو جانتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جیسے وہ لوگ مانگتے ہیں ملائکہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا پھر جو ہے کبھی کبھی اللہ کو سامنے مانگ رہے ہیں، کبھی کبھی مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ باغات اور باغیچے دکھائیے ہم لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو بھی مانگ رہے ہیں تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کریں، وہ ان کی جو مانگ ہے ان کے سامنے ویژوالائز کر دی جاتی اور ان کو دکھائی دی جاتی سامنے، تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ ماننے کے ارادے سے پوچھ نہیں رہے، ماننے کے ارادے سے پوچھ نہیں رہے ہیں. تو یہاں ایک اہم بات ہمارے ابتدا میں دی جا رہی ہے کہ راہ ہدایت یعنی طالب ہدایت کے لیے یہ بہانے بیکار چیز ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہدایت مانگنے والا اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کی فکر الگ ہوتی ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. وہ بولنے والے کے آنکھوں کو پڑھ لیتا ہے اور اسی سے اس کو اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق کو لیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھا، کوئی شرط نہیں رکھی، اور کوئی ان کا یہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی دعوت کا اور جو ہے رسالت کا اور جو ہے اللہ کی توحید کی بات رکھی تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا. اور بعد کی زندگی آپ دیکھیے، اس میں بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جیب کھول دیے تھے انہوں نے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رکھا تھا. رات نہیں، دن نہیں، بارش نہیں، دھوپ نہیں، جب ضرورت مانگی میں حاضر ہوں. تو یہ وصف ہم لوگوں کو چاہیے کہ اطاعت کرنے والا آدمی بغیر شرط کے، بغیر ڈیمانڈ کے اپنے آپ کو اللہ کا بنا دے. اسی میں خوبی ہے، اسی میں اس کی بلندی ہے، اور اسی میں اس کی کامیابی ہے. اسی کے لیے جنت کے اندر درجات رکھے گئے. یہ پہلی بات اس میں پہلی آیت میں رکھ دی گئی ہے. اور دوسری آیت سے، اس کے بعد والی آیت سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جس کو میں نے ٹائٹل دیا ہے یہاں ذکر شیطان اور ذکر آدم. ذکر شیطان اور ذکر آدم. ہمیشہ آدم کا ذکر ہو اور شیطان کا ذکر نہ ہو تو یہ مضمون جو ہے اتنا مزیدار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا گیا تھا اور وہاں سے شیطان نے ان کو نکلوایا تھا، اور نکالنے کے اندر شیطان کی باتیں کافی اہمیت رکھتی تھی. تو اس وجہ سے وہ آیتیں یہاں آ رہی ہیں. 112ویں آیت میں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. دیکھیے 112 کی آیت میں، اور 113 کی آیت میں اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے، کوئی اور چیز جڑی ہوئی ہے. لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، وہ باتوں کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے
کہ دوسرے تمام تعلقات سے کٹ کر آپ اسی کی طرف ہو کر رہ جائے، اتنی بات کے اوپر توجہ دینے لگ جائے، ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی نمک مرچ لگا کے بات کرتے ہیں، بڑا چھوٹا فرق کیے بغیر بات کرتے ہیں، کچھ چیز کو مبالغہ آرائی سے بات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور 121ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ۔ دیکھیں ان کو کیا کرتے ہیں، یوحون الی اولیاء، اپنے اولیاء، اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے یار، اپنے بات کے اوپر چلنے والے، اپنی بات کو ماننے والے، اپنے ساتھ ہمیشہ کان دھرنے والے لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ایسی باتیں کرتے ہیں، خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اگر ان کی باتوں میں کوئی آتا ہے تو اس کا انجام شرک پر جا کر رکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 142ویں آیت میں بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ کھلا دشمن ہے۔ یہ تو دکھ کی بات ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، وہ کھلا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا، شیطان کو بھی پیدا کیا، ہمارے دونوں کی مزاج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ شیطان کو نہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان تیرا دوست ہے، اور شیطان کو اللہ یہ نہیں بتایا کہ انسان تیرا دشمن ہے، مگر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے، اور اتنا دشمن ہے کہ وہ کھلا دشمن ہے۔ کوئی چیز کھلی ہو اور نظر نہ آئے تو یہ تو افسوس کی بات ہے۔ خیر چلو، تو یہ ذکر یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہے گا، کسی بھی موڑ میں، کسی بھی لمحہ وہ ہمارے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے گا، وہ اور ہمارے سامنے شیطان کی شکل میں ڈائریکٹلی ویژول ہو کر نظر نہیں آئے گا، کھلا ظاہری طور پر نہیں کھڑا ہوگا، وہ کسی شکل میں، کسی انسان کے روپ میں، یا کسی حیوان کے روپ میں، یا کسی چیز کے روپ میں اس کے اندر داخل ہو کر ہمارے پاس آئے۔ تو اس وجہ سے ایک مبدئی بات ہمارے کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں یہ سب چیزیں جو ہے اتنی دشمنی تک ہمارے کو لے کر آئی ہے انسان اور شیطان کے بیچ میں۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ہے سورہ اعراف کے اندر 11ویں نمبر آیت سے لے کر ماشاءاللہ آگے بڑھتے 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 ایک دم 30 نمبر کی آیت تک اس کا ذکر فرمایا ہے، 11ویں آیت سے لے کر۔ تو 11ویں آیت سے لے کر 30 نمبر کی آیتیں تک اگر میں پڑھتے بیٹھ جاؤں گا، اتنا سلو پڑھوں گا تو میرا ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس میں سے جو 11 سے جو 30 نمبر کے بیچ میں جو آیتیں ہیں ان میں سے اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، دیکھیں قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ واقعی خطرناک موضوع ہے جو انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے علماء کرام میں بھی اس طرح کی چیز دیکھنے میں آتی ہے، کبھی نوکری کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے اپنی صلاحیتوں کو دکھانے کا معاملہ ہو، اپنے ہنر کو پیش کرنے کا معاملہ ہو، وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پہلے سے ایک آدمی کام کرتا ہوتا ہے یا کوئی ذمہ داری ادا کرتا ہوتا ہے، تو جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اس کو سامنے وہ آدمی جو پہلے سے ہوتا ہے اس کو نیچا کر کے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس زیادہ ڈپلوما ہے، میرے پاس زیادہ ڈگریاں ہیں، میں زیادہ پی ایچ ڈی پڑھا لکھا انسان ہوں، بلکہ اپنے کو بڑا کر کے وہ سامنے والے کو چھوٹا دکھا کر جو ہے اس کے رزق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے انا خیر منہ کا جو لفظ بولا، واقعی یہ شیطان کے حق کے دعوے کے لیے تو صحیح ہے، اور وہ انسان میں وہ دعویٰ آتا ہے تو وہ انسان بھی جو ہے شیطان کے اس وصف کو اپنا لیتا ہے۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاق کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان حدیث پر ذکر کرو لیس منا لیس منا لیس منا بول کر جو ہے، تو وہاں پہ ہمارے علماء جو تفسیر کر رہے ہیں یہ جو کام کر رہا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ جو خیر منہ بولتا ہے تو وہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، وہ شیطان کا کام کرنے کو گزر آتا ہے۔ ایک اہم چیز یہاں رکھی گئی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، شیطان اور آدم کے بیچ میں جب بات چلی تھی وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، تو سجدہ کرنے سے تو وہ انکار کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا بھی کیا۔ یہ جھگڑالو پن جو ہے، یہ جو طبیعت ہے، یہ الجھنے کی بات، جدال کی بات، اس کے بعد جو ہے
ڈسکشن کی بات یا آرگومنٹ کی بات جو بھی آتی ہے، ان باتوں کے اندر جو ہے وقت ضائع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک شریف انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے ان چیزوں سے پہلو طے کر کے نکل جاتا ہے۔ تو جب وہاں بات آئی تھی تو اس وقت آدم علیہ السلام کو جو ہے الگ کر دیا گیا، ان کو وہ جو ہے اپنی جگہ رہتے تھے، مگر جو ہے جنت سے کس طرح آدم کو نکالا جائے اس کے لیے شیطان نے کیسے ہتھ کنڈے اپنائے اس کا ذکر یہاں موجود ہے۔ فوسوس، آیت نمبر 20 میں دیکھیے، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما، جو ڈھکی ہوئی تھی اس کو کھول دینے کا، بے پردہ کرنے کا آئیڈیا اس نے کیا تھا۔ جنت کی نعمتوں کے اندر وہ ڈھکے ہوئے تھے، جنت کے کپڑوں کے اندر وہ ڈھکے ہوئے تھے، جنت کے آسائش کے اندر ڈھکے ہوئے تھے، اللہ کی رحمت کے اندر وہ چھپے ہوئے تھے۔ تو ان سے لیب دیا، ان لوگوں کو نکال دینے کا، آدم ہوا کرنے کا اس نے ایک آئیڈیا کیا۔ فقاسمہما، ان لوگوں سے قسمیں کھائی اس نے۔ فدلاہما بغرور، بڑے تکبر، غرور، فخر کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ اس نے وہ آئیڈیا دیا جو آدم علیہ السلام کو بھایا، پسند آیا، اس کو انہوں نے اپنا لیا۔ نتیجے میں وہ پھل کھا گئے۔ وہ شیطان کی اتباع کرنا نہیں چاہتے تھے مگر کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت انہوں نے شیطان کے مشورے کو اپنا لیا اور پھل کھا لیا تو رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ یہ واقعی ہوا ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی ہمارے نظر میں کتنی بڑی غلطی ہے نہیں ہو سکتی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر میں غلطی تھی، اس کو قبول کیا اللہ تعالیٰ، یہ غلطی ہے، مان لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آدم کو بولا جنت خالی کر، تمہارے سے خالی کرنا نہیں ہوتا تو ہم نکال کے پھینک دیں گے، نکال دیں گے، اور نکال کے زمین پہ پھینک دیا۔ تو جو آدمی سزا کا مستحق ہوتا ہے اس کو قید میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جنت کی جو آزادی تھی اس کو نکال کر دنیا کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ دنیا جو ہے سجن المومن کے جو محاورہ ہے یہ واقعی معنوں میں صحیح ہو۔ آدم اس طرح آ گئے تو شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور وہ سمجھا کہ میں تو گیا، میں جاتے جاتے دوسرے کو لے کر جاؤں گا، وہ جو پلان کیا تھا وہ پلان میں بھی کامیاب ہوا۔ اور تیسری پوائنٹ یہ ہے اس کے اندر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو یہ نصیحت بھی کی، فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ تو اب آدم کی اولاد کا ذکر بھی یہاں پہ ذکر کر دیا۔ آدم دنیا میں آنے کے بعد کسی کونے میں پڑ گئے اور سڑ گئے، جیسا کہ یہاں سے ہم لوگ جو ہے دوسرے جو سیارے ہوتے ہیں، مریخ ہے یا کہیں کہیں، یہاں سے جو ہے سیٹلائٹس بھیجتے ہیں، وہ لینڈنگ ہونے تک گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ویسا انسان کو جب ڈالا تو وہ یہاں گرنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ پلان نہیں تھا۔ یہاں گرنے کے بعد بھی وہ گیون لائف جو ہوتی ہے، مقررہ زندگی جو ہے اس کو گزارنا اس کو تھا، اس وجہ سے اس کے اولاد بھی ہوئے، اور اولاد سے بھی خطاب کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضروری تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد، شیطان اس کے بارے میں تم غفلت میں نہیں رہنا۔ کما اخرج ابویکم، تمہارے باپ اور ماں دونوں کو لپیٹ دیا ہو، ایسے غفلت میں نہیں رہنا، اس سے ہمیشہ چوکنا رہنا۔ وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی صورت، کسی بھی حیثیت میں اور کسی بھی موڑ میں زندگی کے وہ تمہارے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، تو بتا دیا۔ اس کے بعد انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اکیلا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک ٹیم ہے، اس کی ٹیم ہے، اور یہ دونوں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہی ہمارا ایک مقصد تھا، اس کو ہم برابر ادا کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد تھا کہ انسان کو انسان شیطان کو نہ دیکھے۔ اور یہاں پہ ایک بات اس میں راز کی سمجھے کہ انسان بنا دیکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یقین رکھتا ہے، تو بنا دیکھے شیطان سے پرہیز کیوں نہیں کر سکتا؟ یؤمنون بالغیب بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک مومن کے وصف بتا رہے ہیں، تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر غیب میں، جس کو اندھے کے طور پر اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے
وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطان اندھے کے تمہارا دشمن ہے، تو اس پر یقین کرنے کیا مشکل ہے. یہ چیز ایک بات یہاں پہ جوڑ دی گئی. اس طرح ان آیتوں کے اندر انسان کا رشتہ شیطان سے کس طرح دشمنی کے حد پر لے گیا وہ بتایا، اور شیطان کس طرح اپنی دشمنی کو جاری رکھے ہوئے وہ بتایا، اور انسان کی اولاد کو جو ہے شیطان سے بچنے کے لیے نصیحت کیا، اور قیامت تک ان دونوں کا جھگڑا یا دشمنی چلتی رہے گی اس کی خبر بھی ان آیتوں کے اندر اکٹھا کر دیا. اس کے بعد ہم دوسرا مضمون اس کے اندر آیتوں میں لیتے ہیں کہ گمراہی کا ذریعہ. گمراہی کا ذریعہ خالی شیطان ہی ہے کیا؟ ابھی تک تو ہم لوگ جو ہے شیطان کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. ایک تو ذریعہ شیطان ہے، وہ تو کرتا رہے گا، اور دوسرا ذریعہ یہاں پہ سورہ 116 اور 117 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اکثر من، دیکھیے وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت کریں گے اکثر من فی، بہت سارے لوگوں کی اس زمین کے اندر، یضلوک، آپ کو جو ہے گمراہ کر دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو گمراہ کر دیں گے. اس گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں ایک کی اطاعت کرنا ہے، صرف ایک کی اطاعت کرنا ہے، انسانوں میں سے ایک کی اطاعت کرنا ہے. وہ آپ ڈیسائیڈ کریں وہ کون ہو سکتا ہے، ہمارے باپ ہیں یا دادا ہیں یا استاذ ہیں، استاذ کے بڑے بھائی ہیں، یا پھر کون ہے، یا کوئی ہمارے طرف سے مقرر کردہ کوئی امام ہے، یا اماموں کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کوئی اور انسان ہے، یا پھر وہ انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے طرف سے بھیجا ہے، اور وہ انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نام نامی پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود سلام. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کی اطاعت پر آ جائے، اور اس سے ہٹیں گے ہم کسی امام کے نام سے، کسی شیخ کے نام سے، یا کسی پیر یا اور نام سے، بات برابر نازک ہے، نازک ہے. لوگ کہتے ہیں پل صراط سے گزرنا پڑے گا قیامت کے دن، تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے. یہ باریک تلوار کہیں بال سے باریک ہو سکتی ہے، ایک سوال ایک زمانے کے وقت چلتا تھا، مگر اب باریکی کی حیثیت لوگوں کے سامنے آنے لگی ہے. اس باریکی کو پہچاننے کی ہمیں ضرورت ہے. میں ایک موٹی مثال لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہر آدمی کے پاس ایک موبائل ہے، موبائل کا ان کا پاسورڈ ہوتا ہے، پاسورڈ کے اندر کچھ ڈاٹس ہی ہوتے ہیں. دیکھ لو آپ 3 دباؤ ڈاٹ آئے گا، 5 دباؤ ڈاٹ آئے گا، 6 دباؤ ایک ڈاٹ آئے گا، ایک نقطہ آئے گا. حالانکہ نقطہ کس حیثیت کا مالک نہیں ہے، اور ایک نقطہ کم آئے گا وہاں پہ تو آپ کا موبائل نہیں کھلتا، ایک نقطہ زیادہ ہو گیا تو آپ کا موبائل نہیں کھلتا. اس کا مطلب نقطے کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کی حیثیت ہے. اور اتباع کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی چاہیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جہاں وہ چلے ہیں ان کے پیروں میں ہمارے پیر آنے چاہیے نقشے کے اوپر. اگر نہیں ہے تو پھر ہم کس سے دعویٰ کر سکیں گے کہ شیطان ہم کو گمراہ نہیں کیا، بھٹکایا نہیں؟ تو یہ جو بیچ والے ہوتے ہیں یہ کبھی بھی اپنے جیب کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے کچھ نہ کچھ پہلو کے لیے آپ کو ورغلا سکتے ہیں، غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ گمراہ کرنے والوں کا ایک جمع ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں سے پرہیز کرنا پڑے گا آپ کو، اور کافی چوکنا ہونا پڑے گا ان لوگوں سے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے دوسری جگہ 119ویں آیت کے اندر وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشوں کے تحت، اپنے خواہشوں کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھو تو اس وجہ سے یہ ایک پہلو ہے جس پر نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد اور پوائنٹ یہاں پہ جوڑ لیتے ہیں. صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اور ہدایت کا طلبگار بنا رہے آدمی، اللہ کی توفیق اور ہدایت کا طلبگار بنے رہے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہم کو برابر سکھائی گئی ہے. ہر نماز میں پڑھو، صحیح راستہ بتلاؤ، دعا کرو
उस पर गामजन रखो। तर्जुमा यही भी करते हैं, तफसीर भी यही करते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है उस बात के बेगिने 125वीं आयत के अंदर, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। इस्लाम, इसके लिए दिल के अंदर वक़ार, वक़अत चाहिए। ईमान उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, एतमाद उसी के अहकामात पर होना चाहिए। हर चीज जो इस्लाम में बताई गई है वो सबसे अफजल है, उससे अफजल कोई दे नहीं सकता। और जिन चीजों से मना किया गया है वो सबसे रजील चीजें हैं, उससे रजील कोई चीज हो नहीं सकती, और उससे मना करना सबसे अच्छा काम है। इसलिए अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया वो सबसे अफजल है, और जिन चीजों से को अल्लाह हराम ठहराया वो सबसे खराब चीज है। फायदे के एतबार से वो और नुकसान के एतबार से ये दोनों के बीच में इंसान की एक दरमियानी जिंदगी, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है, और ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह ताला की देन है, और ये सही रास्ते पर होने के लिए इसका तलबगार होना चाहिए। और आज दुनिया इस्लाम को जानना चाहती है, इस्लाम को पढ़ना चाहती है, और इस्लाम पर अमल करना चाहती है। मुसलमान के घर में पैदा होके, मुसलमान के घर में बड़ा होके, मुसलमान का खाना खा के मुसलमान की औलाद इस्लाम से बाहर भाग रही। एक तरफ पहले करियों के अंदर हासिर होते थे, जो सेंधी का पत्ता या ताड़ का पत्ता या कोई और पत्ते से बनाए हुए होते थे, और आज भी जनाजे के अंदर ताड़ के पत्ते से बनाए हुए हासिर जमा कर लेते हैं। उसको रोल करने के बाद जो है थोड़े कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता है। जब खाने खाने वक्त खोलना पड़ता है या मेहमान आए तो खोलना पड़ता है, तो जब को अनफोल्ड करते हैं, खोलते हैं, तो आप एक तरफ से खोलते जाते हैं तो पीछे से रोल होते हुए आता है। इसलिए इसको जो मालूम होता है वो पहले वो अनरोल होने से वो करते वक्त पहले खाने पे एक पत्थर रखता है, ताकि वो भी अपने तरफ से दोबारा हमारे पीछे पीछे सिमट कर ना आ सके, रोल होकर ना आ सके। तो हमारे अंदर इस पहलू पर नजर रखनी चाहिए कि हमारी औलाद को भी जो है इस्लाम की तालीम देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना कि हम दूसरों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो लोग इस्लाम में तो आ रहे हैं और हमारे पास जो पहले से चिड़िया है वो निकलते जा रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो ये चीज यहाँ बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की देन हिदायत है, और उसका बराबर डिमांड है और मांगना चाहिए लोगों को। और ये मजमून आपका चल रहा है 125वीं आयत से लेकर सुभान अल्लाह 129वीं आयत तक चल रहा है, और नतीजा बता रहे जिसको हिदायत मिल गया वो जन्नत का, और जो हिदायत से महरूम हो गया वो जहन्नम। और तीसरी अगली बात मैं आपके हजरात सामने ये करना चाहता हूँ, अगला टॉपिक मेरा इसके अंदर इस सूरत में ये है कि मुकल्लफ का जाहिर और बातिन एक जैसा साफ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुकल्लफ यानी इंसान, मर्द हो या औरत, जिसको अल्लाह ताला अमर तकलीफ दे दिया, बालिग हो गया, मुसलमान हो गया, ईमान का दावा उसका पूरा हो गया, तो उसको चाहिए कि अपने जाहिर और बातिन को एक जैसा रखने की फिक्र करना चाहिए। इखलास उसके अंदर जरूरी है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला 120वीं आयत में फरमा रहे हैं, वदरू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनहु इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुज़ौना बिमा कानू यफ्तरीन। जो कुछ वो घड़ रहे हैं, झूठी सच्ची बातें इकट्ठा कर रहे हैं, उसका उनको वो मिल जाएगा। मगर आप जाहिरी तौर पर होने वाले गुनाह को भी छोड़ दो, और छुपे तौर पर होने वाले, अंदरूनी तौर पर होने वाले, मानवी तौर पर होने वाले गुनाह के काम को भी छोड़ो। क्योंकि मानवी तौर पर होने वाला गुनाह अंदर होता है, और उसका इल्म हो सकता है आप चूंकि गलत आप कर रहे हैं, आप उसको गलत न समझते हो, मगर मानवी तौर पर वजन को रखने वाला, वजन का डिसाइड करने वाला, उसके सही और गलत को डिसाइड करने वाला अल्लाह है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है वो तुमको नुकसान कर सकता है। कभी कभी हम सामने वालों को हम सलाम करते वक्त हमारे बोलने का अंदाज, सलाम वालेकुम बोलने के बाद आइए आइए बोल के जिस अंदाज में हम बोलते हैं, कि हमारा बोलने का अंदाज कभी कभी नॉर्मल लेवल से डिफरेंट हो जाता है, पता ही नहीं होता है बोलने के अंदाज से। और सामने वाला जो है वो कभी मुस्कुराने की बात होती है तो मुस्कुरा देता है,
کبھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حضرت ہمارے بارے میں کچھ بارے میں لے کر ناراض ہے، اس انداز سے ہی سمجھ جاتا ہے۔ تو ایک انداز بھی ہے، کبھی انسان سمجھتا ہے کبھی نہیں سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملے کے اندر مکلف کو یہ بتایا گیا کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا رکھنے کی آپ فکر کریں۔ اور یہاں ایک جو ہے، اب ہم لوگ آتے ہیں اس آیت کے اوپر جہاں اس موضوع کی طرف بتایا گیا کہ سورہ انعام کی 130ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ یا معاشر الجن، جنوں کی جماعت کو بھی خطاب ہے، انسانوں کو بھی خطاب ہے۔ خطاب اللہ کی طرف سے ہے، سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انس اور جن دونوں کے لیے پیغمبر۔ خطاب دونوں کو مل گیا، میسج دونوں کو مل گیا، دونوں کو سمجھا دیا گیا تمہارا رب ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہی رب ہے، اسی کی اطاعت ہونی چاہیے۔ تمہارے لیے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، ان کی ہی پیروی ہونی چاہیے۔ اور اس معاملے کے اندر دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا ہو اور اخلاص کی بات، دو بھی نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ میں آپ نے سنا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، تو اللہ کیا بولا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہے، زبانی جمع خرچہ ہے، اندر کی بات خالی ہے۔ دیکھیں تو اس وجہ سے اندر اور باہر دونوں کا موازنہ اور دونوں کا توازن اور دونوں کو صفائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رکھنے کی بات ہے۔ اور یہ بات چل رہی ہے 130 سے لے کر جو ہے آگے چلتے 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 جو 150 تک جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات اس میں جڑی ہوئی میں آپ حضرات کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اخلاص سے جڑی ہوئی مثال یہاں ایک رکھا ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فیصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون۔ 136ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ہے یہ جو مشرک ہیں وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس لیے لوگ کہتے کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے تو اللہ بھی ان کے ساتھ ان کی عبادت میں داخل تھا، اللہ کے ساتھ 360 کی فرق۔ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے اناج کے اندر جو نکلا ہوا اللہ کو دینے کا ارادہ کیا تھا، یا جو ہے بتوں کو دینے کا ارادہ کیا تھا، اور جانوروں کے اندر سے جو دینے کا ارادہ کیا، جو عبادت کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ تھا، جب لاتے تھے تو حصے ڈالتے تھے۔ اور کبھی کبھی ان کے جانور کم پڑ جاتے تو کس کو دینا بول کے بتوں کو ڈھونڈتے تھے، ہاں اس کو دے دیں گے بول کے اللہ کا جو حصہ ہے وہ لے جا کے اس کو دے دیتے، تو پھر اللہ کو دیے کیا؟ اور بولتے تھے اوپر سے اللہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو کیوں دیں ہم، کیوں دیں، دے دیں گے، ان کو دے دیتے تھے، وہ بھی فلا یسلو فہو یسلو الی شرکائہ، دیکھو وہ بھی چلے جاتا تھا، ان کو دے دیتے۔ یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کا اخلاص تھا۔ کیا اخلاص تھا؟ کپڑے کعبۃ اللہ کے پاس آگ جو ہے ننگے طواف کرتے تھے، کیوں ننگے طواف کرتے ہیں بھائی؟ یہ کپڑوں کے طرف گناہ کیے ہیں، مگر تم گناہ کپڑوں سے کہاں کیے؟ گناہ تو تم ذہنی اور دل کے اندر کیا ہے، اس کو کہاں باہر رکھو گے، اس کی صفائی ضرورت ہے، یہ مطلوب ہے ہمارے لیے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال کے طور پر ان کے تقسیم جو نعمتیں تقسیم کرتے تھے اس کے بعد ذکر کر رہا ہے۔ پھر اب یہ بات ایسی چل رہی ہے تو بیچ میں حلال حرام کی بات بھی آ گئی، کیونکہ حلال حرام کا فیصلہ بھی ان لوگوں نے اپنے طرف سے کیا تھا ان جانوروں کے بارے میں کہ یہ جانور پہلی مرتبہ بچہ دیا ہے یہ حلال ہو گیا، یہ دوسری مرتبہ بچہ دیا ہے یہ عورتوں کے لیے ہو دیا، اس طرح بول کے حلال و حرام کرتے تھے۔ حلال حرام کا فیصلہ اللہ کر رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آیت میں 145 میں آیت بتا رہا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ۔ حرام کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ کیا ہے، میتا نہ ہو، دم مسفوحہ نہ ہو، یعنی مردار نہ ہو، بہتا ہوا خون نہ ہو، لحم خنزیر نہ ہو، اور یہ سب گندی چیزیں ہیں، اور ایسی چیز نہ ہو جو غیر اللہ کے نام کے اوپر نام لیا نہ گیا ہو، غیر اللہ کے نام یہ بھی حرام کے اندر، یہ سب چیزیں حرام۔
اس کے علاوہ کون سی چیز حرام ہے؟ جس کا ذکر اللہ نے حرام کر دیا اسے ہٹ کر کون سی چیز حرام ہے؟ تم اپنے طرف سے کہاں سے لاتے ہو؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار یہاں کر رہا ہے. تو اس طرح ظاہر اور باطن کو صاف ہونا، اللہ کے لیے خالص ہونا، اس کی نصیحت یہاں اللہ ان آیتوں میں رکھا ہے. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت مضمون یہاں ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ الوصایا العشرہ. یہ سورہ انعام کا ماشاءاللہ یہ کہیے ایک فرید جس کو ہم بولتے ہیں، یہ خوبصورت زیور کے اندر ایک بہترین نگینہ لگا دیا جائے بیچ کے اندر، وہ کتنا اچھا ہوتا ہے، یا کنارے پہ لگا دیا جائے اس کی چمک کو بالا کر دیتا ہے، دوالا کر دیتا ہے. اس طرح یہ وصایا عشرہ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اندر توحید بالکل ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے ٹپک رہی ہے اور جو ہے اتر رہی ہے اس میں سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. کاؤنٹ کر لیں آپ، عشرہ 10 پوائنٹس ہے یا نہیں ہے. شرک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، کسی اور خوف سے. اس کے بعد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 5 باتیں اس کے اندر آ گئی، یعنی ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر رہنے فواحش کاموں سے. اس کے بعد ولا تقتلوا النفس، کیا بتا رہا ہے؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور کسی کو نفس جاندار کو قتل کرنا ہے تو حق کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ کسی کی جان لینے کا حق آپ کو نہیں. یہ پوائنٹس آپ کے ہوں. تو اس کے بعد 5 پوائنٹس یہاں آ گئے. اگلے والے میں ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، الا باللتی حسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل بالمیزان. اور ناپ تول کے اندر بھی جو ہے انصاف سے کام کرو، برابر برابر کام کرو بالقسط. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولے تو بات عدل کے اوپر ہونی چاہیے. عدل و انصاف کو برقرار رکھو دنیا زندگی کے اندر، اپنے اور پرائے کے اندر بھی اس کا عدل ہونا چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عہد کا پورا کرو. 4 پوائنٹس اس کے اندر آ گئے. اور 5ویں پوائنٹ یہاں پہ اگلی آیت کے اندر رکھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے. یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. فاتبعوہ، اسی کی پیروی کرنی چاہیے، ادھر ادھر کے راستے نہیں. اور جب ہم کسی امام کو اپنا مقلد یا مقلد بنا لیتے ہیں تو وہ اس وقت اندھے بن کر ان کی باتوں پر نہیں ہونا چاہیے. میں عرض کرنے کے لیے اجازت چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، مگر پھر بھی ایک ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو صلاحیتیں دیا ہے، علم دیا ہے. اور کئی یہ جب سے جو پوائنٹس میں بتایا تھا، ایک نقطے کی وجہ سے ہمارا موبائل نہیں کھل سکتا ہے، تو اس ایک غلطی کی وجہ سے کل ہم پھنس نہ جائیں، کیونکہ آدم ایک غلطی کی وجہ سے جنت کے باہر. یہ کام کی بات ہے، آپ اس پر نوٹ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انسان کو ہدایت اللہ دیتا ہے، وہ کتابیں نازل کرتا ہے. اس لیے 155ویں آیت جو سورہ انعام کی ہے، پھر اس کے بعد 158 تک یہ ان کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ. اور یہ کتاب ہدایت سے لبریز ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اپناؤ، اس کے نقش قدم پر چل پڑو. یہ نصیحت ان آیتوں میں رکھی گئی. اس کے بعد اگلی آیتیں ہمارے پاس ہیں 159 میں سے 165 میں آیت تک ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے ہماری ملت اسلامیہ ملت توحید ہے، اس کے اندر تفرقہ بازی کا کوئی حق نہیں ہے. الگ الگ لوگوں کو ہم جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، لوگ اپنے کو الگ الگ حصوں میں بانٹنے کی فکر کر رہے ہیں. ہم لا کے آپ کو ایک برتن میں جمع کر رہے ہیں اور ایک برتن سے آپ بھٹ کر اچھل کے الگ الگ برتن میں اپنے جمع کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے اللہ بتا رہا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الگ الگ ملتوں میں، فرقوں میں، حصوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، گروہ میں
یہ اپنے آپ کو بانٹ لیے ہیں اپنے اپنے منافع کے تحت، اپنے اپنے مقصد کے تحت، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ملت اسلامیہ کے روح رواں ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں اور پیغمبر اعظم ہیں۔ اور ان لوگوں کی باتوں میں الجھو نہیں، یہ الجھتے رہیں گے تو ٹائم ضائع کرنے کا معاملہ ہے۔ اس لیے انما امرکم اللہ، جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ دیکھ لے گا۔ آپ اپنے حد تک صحیح رہیں، آپ صحیح دعوت دیں، لوگ صحیح ہوں گے، انشاءاللہ اسی بات پر اعتماد ہوگا، اسی بات پر فیصلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ان آیتوں کے اندر ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو بتا رہا تھا ہماری ملت اسلامیہ کے توحید کی بات ہے، تو یہ سورہ اعراف کی ابتدائی 10 آیتوں کے اندر بھی یہ مضمون جاری ہے۔ لہذا وقت کا خیال کرتے ہوئے اور کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں اور بھی عرض کر دینی تھی، جلدی جلدی کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ آیت نمبر 31 سے 34 تک جو ہے حلال و حرام کا موضوع بتا رہا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین قل من حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادہ، جن چیزوں کو اللہ حلال ٹھہرایا اس کو حرام بنانے کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ اس کو اجازت دے۔ اور ہم تو پیغمبر ہے ہی نہیں، اور ہم اس طرح اللہ بتایا ولا تصفوا لما تصفوا السنتکم ولا تقولوا لما تصفوا السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، یہ تمہارے پاس نہیں چلے گا۔ سورہ نحل کے اندر وہ بات وہاں بتائی جا رہی ہے، تو اس کا موضوع بھی یہاں آیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز اور آخری چیز جو ہے میرے لیے، اور بھی باتیں ہیں جلدی جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ اطاعت اور تکبر کرنے کا انجام، اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے، تکبر کرنے والے شیطان کے ساتھی بن کر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ان کے وقت سورہ اعراف کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 28 میں بتا رہے ہیں قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، انس اور جن جہنم میں جائیں گے، تکبر کرنے والے بھی جائیں گے، اور اللہ کے اوپر باتیں گھڑنے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنے والے بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور یہ موضوع چل رہا ہے آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر سبحان اللہ 45 تک۔ اس کے بعد اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال برابر برابر ہو گئے، وہ جنت میں بھی نہ جا سکے، دوزخ میں بھی جا نہ سکے، اور وہ اعراف نامی وسط مکان کے اندر ٹھہرائے دیے گئے ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ ہمارے پاس میزان ہے، ترازو ہے، اور اس کا مکان مرتبہ ہے۔ اعمال وزن کرو، جنت میں جاؤ، یا برے اعمال کا وزن بڑا رکھو، جہنم میں جاؤ۔ غفلت میں رہو گے، چل جائے گا بولے تو کبھی کبھی بیچ میں پھنس سکتے ہیں، اور پھنسنے والوں کا انجام یہ ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اصحاب اعراف کے ذریعے سے اس کا انجام مختصر بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 54 سے لے کر 58 تک جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بتائی کی جا رہی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریٹنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے الفاظ ہم کچھ بیان نہ کر سکتے، مگر اللہ بول رہا ہے یہ کائنات کا خالق میں ہوں۔ انسان تو ان خالق تخلیق کی بڑی بڑی چیزوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے ان کا پیدا کرنا بڑا کام ہے، وہ میں کر رہا ہوں، میں کر چکا ہوں۔ دیکھیں، تو اس لیے اپنے عظمت کا احترام کرو، اور میں بڑا رحمان ہوں، مہربان ہوں، اور تم لوگوں کو جنت کے اندر لے جاؤں گا، تم میری بات سن لو۔ اس کی طرف دعوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے، زمین کے اندر فساد نہیں کرو، اچھی زندگی گزارو، اس کی طرف سے۔ اور آخر میں پوائنٹ نمبر ہمارا 10 ہے، یہاں پہ شاید میں 10 بولا ہوں یا 11 بولا ہوں، نہیں آ رہا ہے، ختم کر دیتا ہوں اسی پر، کہ بعض پیغمبروں اور ان کے اقوام کے احوال سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 59 سے لے کر 20 پارے کے آخر تک موجود ہیں۔ ان میں سے نوح علیہ السلام کا، اور قوم عاد کا، پھر اس کے بعد قوم سمود کا، اور لوط علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد مدین میں
शुएब अलैहिस्सलाम का ये वाक़यात इकट्ठा कर दिए गए हैं। और इनका सबका मुख्तसर खुलासा ये है कि जिन चीज़ों की नसीहत हम लोगों को की गई है, ये उन पैगंबरों को भी उन चीज़ों की नसीहत थी। अल्लाह की इताअत से अपने आप को जोड़ लेना और अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को तोड़ लेना, और इसी की दावत वो पैगंबर दिए। नाप तोल में भी ये गलती हो सकती है, अदल इंसाफ में भी गलती हो सकती है, औलाद के अंदर भी गलती हो सकती है, इबादत में भी गलती हो सकती है। इन सब पहलुओं को इन अलग अलग पैगंबरों के अंदर बांट दिया। फिर उसके बाद बता रहा है कि अपने आप को इस तरह न करो। ये कौम तबाही के अंदर डुबा दिए गए, और वही लोग बचा लिए गए जो इताअत और फरमाबरदारी को अपना शेवा बनाकर उसको अपने गले में डाल लिए। आए उम्मत मोहम्मद, तुम भी वो काम करो जो अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। इताअत का तौक़ अपने गले में डाल लो, उसके नेक बंदे बन जाओ, उसके जन्नत के अंदर चले जाओ और उसके जन्नत के मेहमान बन जाओ। दोज़ख से अपने आप को बचा लो। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमाए, हम तमाम लोगों को नेक और सालेह इंसान बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। खत्म हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह शेख, बारकल्लाहु फीक। और भी सुनना चाहते हैं, क्यों आप खत्म अरे कर? नहीं, चलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तक शेख की आवाज में और शेख के दिल से आप सुन रहे थे ये बातें। माशाअल्लाह ये सब दिल से निकली हुई बातें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला में अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मीन माशाअल्लाह एक आप 10 कमांडमेंट्स भी आप इसमें बताए थे, 10 कमांडमेंट्स माशाअल्लाह। और एक चीज नुक्ते की बात आप बताए थे, एक डॉट भी, एक पासवर्ड में एक डॉट भी अगर यानी कमी हो गई या ज्यादती हो गई तो भी सब्ट्रैक्शन हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया, कुछ भी हो गया तो मोबाइल भी नहीं खुलता है। जब कैसे हम लोग शरीयत में आगे पीछे कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे तो कैसे हमें जन्नत खुलेगा, हमारे जन्नत के दरवाजे कैसे हमारे लिए खुले जाएंगे। तो इसका बहुत हम लोग ख्याल रखना चाहिए, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बताया उस तरीके पे चलेंगे तो ये हमारे लिए नजात है। और शेख ने कहा कि पैगंबर को भी हलाल और हराम करने की इजाजत नहीं दी, जब तक ये सोचने की बात है। और आप शेख ने कहा कि अल्लाह के बाद से अपने आप को जोड़ लेना और उसके हराम करदा चीज़ों को, उस चीज़ों से हम अपने आप को तोड़ लेना, यही हमारे लिए नजात का जरिया है। तो इसी सबक हमारे लिए आज टेक अवे मैसेज यही है। इसी से इसको हम लोग अपने ज़िंदगी में अपनाएंगे और दूसरों को भी यानी हम लोग प्रीच करेंगे, गाइड करेंगे, लोगों को हम सीधे रास्ते की तरफ हम बुलाएंगे। तो हमारे लिए इंशाल्लाह ये दुनिया में भी हम लोगों को एक हैप्पीनेस, एक गुडली लाइफ मिलेगा, और इंशाल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला हमको कामयाबी हमें अता करेगा और अल्लाह की रूयत हमें नसीब फरमाएगा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा।